جو کہ ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے۔ خلیج میں ایران اسرائیل کی کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر پاکستان کے نام سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے اس کا طوفان برپا ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان اسرائیل کو ایٹمی میزائلوں کے ذریعے جواب دینے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ایران نے اس کی تردید کی اور بلکہ ہماری حکومت نے اس پر واضح بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان کے نائب وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے بھی گزشتہ روز سینٹ میں ان سب دعووں کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ بات کریں کہ مس انفارمیشن سے کیا جنگیں لیڈ ہوتی ہیں، مس انفارمیشن سے کیا صورتحال ہوتی ہے، اور اتنا امپورٹنٹ مشرقی وسطیٰ کا جو مرحلہ چل رہا ہے، اتنا امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ سب جو فیک نیوز ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام دفاعی ہے، جارحانہ نہیں ہے، اسرائیل ہمت نہ کرے کہ پاکستان پر میلی آنکھ اٹھائے۔ تو ان سب اوپینین کو ہم مزید کہتے ہیں نا اوپینینیٹو بنائیں گے اور اس کے اوپر ایکسپرٹ اوپینین لیں گے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، ڈیفینس ایکسپرٹ ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ویلکم کروں گی عابد لطیف کو، جو کہ ریٹائرڈ کرنل ہیں۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو میم۔ سر، اتنی امپورٹنٹ نیوز، اتنی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے اباؤٹ کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل کر بیک کرے گا اس وار کو۔ What do you say about it؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے فورن منسٹر نے بھی کہا، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی، کہ پاکستان از اے رسپانسبل اسٹیٹ، پاکستان از اے ریشنل ایکٹر ان انٹرنیشنل جو سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر۔ پاکستان نے کبھی بھی ریشنلٹی کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے ایون جو پاکستان انڈیا کا کانفلکٹ تھا اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان نے ریسٹرینٹ شو کیا، اسٹریٹجک ریسٹرینٹ شو کیا، اور بار بار ایون ایک پروویکیشن کے بعد دوسری پروویکیشن کے بعد ہر سٹیج پہ انٹرنیشنل کمیٹی کو یہ کہتا رہا کہ ہم اب ہمارا رائٹ ہے اور ہم رسپونڈ کریں گے، لیکن جو ایگریشن ہے یا جو ٹرانسگریشن ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہے۔ سو ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان جب ریشنل ایکٹر ہے تو ایسی اسٹیٹمنٹ کہ ہم کوئی خدا نخواستہ نیوکلیئر فیوڈ کے اندر شامل ہوں گے آن بہاف آف ایران، یہ اٹ از اے ڈس انفارمیشن، ناٹ ایون مس انفارمیشن۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری جو سوشل میڈیا کے اوپر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جو غلط خبریں ہیں بالکل، کہ J-10 جو ہیں وہ ان کو ایران میں دیکھا گیا، HQ-9 جو ہیں جو ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کہیں وہ اس نے بیف اپ کر دیا جا کے ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم کو، وچ از آل بیس لیس۔ اچھا، یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس وقت اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو ایک تھریٹ باگی ہے جو اس نے جس کی بیس پہ اس نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، اس کی 3 بیسز ہیں۔ پہلی بیس تو یہ ہے کہ جی اس نے ڈیکیپیٹیٹ کر دیا جو ان کی لیڈرشپ تھی انیشلی۔ دوسری اس کی بیسز یہ ہے کہ بیکاز ایران از اباؤٹ ٹو گیٹ نیوکلیئر، اور شاید نیوکلیئر ہو گیا ہے اس کے مطابق، تو اس لیے اس کا یہ ریشنل ہے یا ریزان دیتا ہے کہ وہ اس پہ اٹیک کرے۔ تیسرا اس کا یہ تھا کہ جی یہ جو ایران ہے وہ اگر اس نے ابھی یہ نہ کیا تو وہ ایسی سٹیج پہ پہنچ جائے گا بیکاز آف اس کے جو اسٹریٹجک ریلیشن ڈیولپ ہو رہے ہیں ود ادر ریجنل پاور، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اپ کمنگ سپر پاورز، تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب اس سارے کے لیے اگر آپ ان تینوں کو دیکھیں تو اس کانٹیکسٹ میں اسرائیل کی یہ ضرورت ہے کہ جو امریکن ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس میں انوالو ہو جائے، اور جو امریکنز جب انوالو ہو جائیں اس کے لیے اب وہ ڈفرینٹ باگیز کریٹ کرتا ہے، جس میں سے ایک یہ بھی باگی کہ جی پاکستان جو ہے، بیکاز پاکستان تو الحمدللہ ایک ڈکلیئرڈ اسٹیٹ ہے جس کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، تو وہ اب پاکستان کو اس طریقے سے ان فیک نیوز کے تھرو ان کو پھیلا کے، پھر وہ فیک نیوز پہلے سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، پھر سوشل میڈیا سے کیونکہ چینلز جو ہیں اب سوشل میڈیا بھی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی طرح ایک میڈیم ہے، تو وہاں سے اسٹرانگ میڈیم ہے، تو وہ جتنے جو ہمارے انٹرنیشنل ایون آؤٹلیٹس ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ خبر بھی پک کر لی گئی تھی، تو وہ خبر پک کر لیتے ہیں، ریسرچ کا ٹائم نہیں ہے، اس کو ویریفائی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اور پلس یہ خبریں جو ڈس انفارمیشن کی بیوٹی یہ ہے کہ اس کو اینکر کیا جاتا ہے کسی نہ کسی ایک نیوز کے اوپر، پھر اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے،
اور ریپیٹ کرنے کے بعد پھر وہ ایک ایٹماسفیئر ایسا کریٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہ خبر ٹھیک ہے، اور وہ ساری کی ساری ایمبیگوٹی پہ بیسڈ ہوتی ہے. بالکل. سو اس لیے یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ اسرائیل کی ہے، جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ ان فیک نیوز کے تھرو، کیونکہ دیکھیے ہسٹوریکلی جتنی وارز ہوئیں وہ بھی ایکچولی ڈس انفارمیشن سے اسٹارٹ ہوئیں. آپ ایون سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھ لیجیے، فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھ لیجیے، آپ ایون اسلامک وارز دیکھ لیجیے کہ وہ دونوں جو پروٹوگانسٹ تھے یا انٹاگونسٹ تھے، ان کو فیک نیوز اور ایک فیک پروپیگنڈا اور ان کی جو انسیکیورٹیز تھیں وہ اس طریقے سے ہائپ کی گئی، کیونکہ آپ کی انسیکیورٹیز اور انسرٹینٹی کو ہائپ کیا جاتا ہے فیک نیوز کے تھرو. کیونکہ جو چیز آپ اسرٹن کر سکیں، جس کو آپ چیک کر سکیں، وہ ظاہر ہے وہ تو فیک نیوز اس کا سہارا نہیں لیتی. تو اس لیے یہ بیسیکلی یہ سارا تھا، اور اس میں پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ اٹ از ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ بہت کیلکولیٹڈ ہے. اور یہ آئی تھنک نیوکلیئر کی اور ان کی تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان نے ایون اپنے کانفلکٹ میں کبھی یہ بات نہیں کی انڈیا کے ساتھ. تو پاکستان تو ایسا کبھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور پاکستان کی جو سپورٹ ہے ایران کو وہ ڈپلومیٹک ہے، وہ انٹرنیشنل. آپ دیکھیے جب اب یہ سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ریزولوشن تھی تو وہ جن 4 کنٹریز نے پرپوز کیا، پاکستان بینگ اے ممبر آف نیشنل سیکورٹی کاؤنسل، نان پرماننٹ ممبر، پاکستان نے اس کو پرپوز کیا، جس پہ ان کی ایون ایرانی گورنمنٹ نے شکریہ بھی کیا. پھر اس کے بعد پاکستان نے جو ہے وہ جب ایران کے جو حجاج کا نام واپس آ رہے ہیں بیکاز آف جو ایئر کوریڈور ہے وہ بند ہوا ہے، تو ایون پاکستان ہیز آفرڈ کہ وہ دے کین کم ٹو کراچی، اور وہاں سے بائی روڈ وہ بلوچستان کے راستے دے کین گو ٹو ایران. تو اس طرح کی سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا، ہمارے پرائم منسٹر نے کنڈیم کیا، فارن منسٹر نے کنڈیم کیا، نیشنل اسمبلی کے اندر، ہماری پروونشل اسمبلیز میں. سو دیٹ سپورٹ از دیئر. بٹ اس کے اوپر ایک ڈس انفارمیشن کی کیمپین، یہ ایکچولی دس از دی اینیمیز پروپیگنڈا، اور وہ اسرائیل اس کو پلے اپ کر رہا ہے. اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ جو اے آئی جنریٹڈ امیجز بنائے جاتے ہیں، پوری وار کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، وہی والی بات ہے، مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن جیسے آپ نے بتایا کیا جاتا ہے. تو فوجی قیادت کو ایسے حالات پر کیسے اقدام کرنے چاہیے؟ بیکاز اٹس ریئلی ریئلی امپورٹنٹ ٹو ایجوکیٹ پیپل ایز ویل. اٹس ناٹ گونا بی ڈن. جی دیکھیں، پہلے تو جو ڈس انفارمیشن ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے اٹس آل بیسڈ آن کنکاکٹڈ اسٹوریز اینڈ اے نیریٹو وچ از فالسلی پروجیکٹڈ. سو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا، اور اچھا وہ ہوتی کیوں ہے؟ وہ زیادہ تر اس وجہ سے ہوتی ہے جب کوئی انفارمیشن آ رہی ہوتی یا مس انفارمیشن ہوتی. تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ آ کے پبلکلی اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے ڈپٹی جو جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ایون وہ جو ٹرمپ کی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے اس کو بھی، کیونکہ دیکھیے اب دونوں طرف سے وہ کیا جا رہا تھا. پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا اور ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ بھی فلوٹ کی جا رہی تھی تاکہ پاکستان بھی اس پہ ریئیکٹ کرے. تو انہوں نے آ کے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے وہ پبلکلی شیئر کر دیں اور اس کو پبلک ڈومین میں لے آئیں کہ یہ ایکچولی ایسا ہے. تو جو انہوں نے کر دیا، آئی تھنک دیٹ از دا سمپل سولوشن.